حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا ازر تھا، ایک بت پرست۔ وہ خود بت بناتا تھا اور ان کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے جوان ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، ابراہیم، ان بتوں کو بازار لے جا کر بیچ کر آؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی یا پھر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، چاچا، ان بتوں کی طاقت کیا ہے؟ ازر نے جواب دیا، یہ بت ہی سب کچھ بناتے ہیں۔ یہ آسمان و زمین اور ہمیں بھی انہوں نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہی ہمارے خدا ہے، ان کی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر ازر نے بتوں کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بت لے کر بازار کی طرف چلے۔ راستے میں انہیں پیشاب کا تقاضا ہوا تو انہوں نے ٹوکری کو راستے کے ایک طرف رکھ دیا اور پیشاب کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ بتوں کا جسم گیلا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرانی سے بتوں سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا جسم گیلا کیوں ہے؟ لیکن بت چپ رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا بتوں کے پاس کھڑا ہے اور اس کے نیچے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کتے نے بتوں پر پیشاب کر دیا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، تم خدا ہو؟ تم نے آسمان اور زمین بنائی ہیں، تم ایک کتے سے خود کو بچا نہیں سکے۔ جب وہ تم پر پیشاب کر رہا تھا تم بھاگ کیوں نہیں گئے؟ تم نے اسے ڈانٹتا کیوں نہیں؟ ایسے خدا کا کیا فائدہ جو خود کو بھی نہیں بچا سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو لے جا کر ندی میں دھو دیا، انہیں پانی میں ڈبا ڈبا کر صاف کیا اور ایک قطر میں کھڑا کر دیا۔ پھر کہا، اگر تم واقعی خدا ہو تو چل کے میرے پاس آؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلے، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو بت وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے سے کہا، تم خدا ہو؟ خود نہیں چل سکتے؟ تم انسان بناتے ہو لیکن تم میں چلنے کی بھی طاقت نہیں۔ پھر انہوں نے رسی نکالی، سب بتوں کے کمر میں باندھی اور انہیں گھسیٹ کر بازار لے گئے۔ کچھ دیر بعد بازار پہنچا تو دیکھا کہ بتوں کا حالات خراب ہو گیا ہے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں، کسی کا سر۔ پھر بھی وہ انہیں بیچنے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن کوئی بھی نہیں بکا، سب ٹوٹ چکے تھے اور ٹوٹے ہوئے بت کون خریدے گا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو ٹوکری میں ڈال کر واپس گھر چلے گئے۔ چاچا ازر نے پوچھا، ایک بھی بت نہیں بکا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹوٹا ہوا بت کون خریدے گا؟ ازر نے کہا، تم تو ٹھیک ٹھاک بت لے کر گئے تھے، ٹوٹ کیسے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بت آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے کہا، میری طاقت زیادہ ہے، دوسرے نے کہا میری۔ لڑتے لڑتے سب کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ ازر نے کہا، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ یہ بت تو چل نہیں سکتے، لڑ کیسے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر ان میں طاقت نہیں تو یہ آسمان، زمین اور انسان کیسے بنا سکتے ہیں؟ انہیں خدا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلیل سے ازر جواب نہیں دے سکا اور چپ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تلاش میں اپنا وقت گزارنا شروع کیا۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے کہا، ابراہیم، ہمارے گاؤں میں میلہ لگنے والا ہے، تمہیں بھی چلنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا۔
اصل میں وہ جذباتی اور ذہنی طور پر بے چین تھے، رب کی تلاش میں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جب نہیں جا رہے تو ہمارے بتوں کی نگرانی کرو، 3 دن بعد ہم واپس آئیں گے۔ کسی چور نے اگر بت چرا لیا تو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میرے لوگ ان بتوں کو خدا مانتے ہیں، دیکھتا ہوں کیا یہاں رب کا کوئی نشان ملتا ہے۔ وہ بت کے گھر میں گئے تو دیکھا وہاں چھوٹے بڑے کئی بت موجود ہیں، کچھ کے 10 ہاتھ، کچھ کے 8، کچھ کے 12، سب کے سامنے کھانے کا سامان پڑا ہے، لیکن کوئی بت کچھ نہیں کھا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خدا ہو تو یہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ہر بت کے سامنے پلیٹ لے جا کر دی، کھاؤ، لیکن کوئی بت نہیں ہلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیا خدا ہو؟ چل نہیں سکتے، خود انسان بناتا ہے تمہیں، خود بنائے گئے ہو اور تمہیں خدا کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی اٹھایا اور سب بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کے گردن میں کلاڑی لٹکا دی اور وہاں سے نکل گئے۔ 3 دن بعد لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ سب بت ٹوٹی ہوئی ہے، سب چیخنے لگے ایک اس نے کیا۔ ایک نے کہا ہم نے تو ابراہیم کو یہاں چھوڑا تھا، ضرور اس نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تمہیں نگرانی کے لیے کہا گیا تھا، پھر یہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیا جانے، دیکھو بڑی مورتی کے کاندھے پر کلاڑی ہے، اسی سے پوچھو، شاید اس نے توڑ دیا ہوگا، شاید اس کی طاقت زیادہ تھی۔ لوگوں نے کہا تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو، بت چل نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، ٹوٹ کیسے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں تو ایک خدا کیسے ہو سکتے ہیں جسے تم بناتے ہو؟ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگر اس پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا، تو خدا کیسے ہوا؟ لوگ سمجھ گئے کہ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے، لیکن ان کی بات سن کر سب شرمندہ ہو گئے۔ پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ستارے دیکھے تو کہا یہ ستارے میرے رب ہیں۔ پھر چاند دیکھا تو کہا اے چاند میرے رب ہیں، یہ تو ستارے سے بڑا ہے۔ پھر سورج دیکھا تو کہا یہ تو سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ مگر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چھپ جائے، ڈوب جائے، وہ میرے رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی تلاش میں الجھن میں وقت گزارتے رہے۔ جب ان کی عمر پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی بنایا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ابراہیم تم اللہ کے نبی ہو، تم جو سچے دین کی تلاش کر رہے ہو اللہ نے وہی تمہیں دے دیا ہے۔ وہی اللہ جنہوں نے انسان اور ایک خوبصورت دنیا بنائی ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ تمہیں اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دوستو، یہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا ایک پہلو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرن۔